علی ولی اللہ الہاکم التکاثر، یہ جو تم بکھرے ہوئے ہو، منتشر ہو، جھگڑوں کا شکار ہو، تصادم اور تشادم کا شکار ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ تم تکاثر کی لگن میں مبتلا ہو۔ تکاثر کے معنی معلوم ہو گئے بھائی؟ بہت توجہ، کثرت سے نکلا تکاثر، تے کاف الف سے رے۔ تمہیں مال دنیا کی کثرت نے غافل بنا دیا ہے، اور جب تک قبروں میں نہیں جاؤ گے اس وقت تک تمہیں اپنی اس غفلت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ کثرت کسی بھی شے کی ہو اسے کہتے ہیں تکاثر۔ اب میں اپنے سننے والوں کے جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، کثرت اگر بری ہو تو اس کا نام تکاثر ہے، اور کثرت اگر اچھی ہو تو اس کا نام کوثر ہے۔ میرا یہ پیغام تو قرآن کا ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تو میرا یہ پیغام اگر میرے سننے والوں تک پہنچ گیا تو میں دو جملے فضائل کے عرض کروں، گفتگو آگے بڑھ جائے۔ کثرت اگر بری ہو تو اس کا نام ہے تکاثر، اور کثرت اگر اچھی ہو تو اس کا نام ہے کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ حبیب، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا، اور صلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ، ونحر، دونوں ترجمے، ہاتھ اٹھا لے تکبیرۃ الاحرام میں، یا قربانی کر۔ انا شانیک هو الابتر، تیرا دشمن بے نسل ہے، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہے۔ ہم نے تجھے کوثر دے دیا، توجہ رہے، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، تیرا دشمن بے نسل ہے۔ کوثر کے معنی نہیں بتلائے، جیسے تکاثر کے معنی بتلائے، یہاں کوثر کے معنی نہیں بتلائے، لیکن ایک لفظ نے رات کھول دیا، تیرا دشمن بے نسل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوثر ہے نسل رسول، کوثر ہے نسل رسول، اس لیے کہ جملہ ہے انا شانیک هو الابتر۔ حبیب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، تیرا دشمن بے نسل ہے۔ رکے رہنا اس مسئلے پر۔ حبیب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، تیرا دشمن بے نسل ہے، تو اب کوثر ہے نسل رسول کی ضمانت۔ بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ نسل رسول کی ضمانت کا نام ہے کوثر، اور جس سے نسل رسول چلی تم جانتے ہو نا؟ نہیں بھائی، اب میں جملہ ہدیہ کروں گا، اور وہ جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ نسل رسول کی ضمانت کا نام ہے کوثر۔ حبیب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، تیری نسل چلے گی، تیری آل چلے گی، تیری اولاد چلے گی، تیرا دشمن بے نسل ہوگا۔ بھائی توجہ رہے، قیامت تک یہ سورہ قرآن میں ہے اور رہے گا، اور دلیل بن کے رہے گا کہ نسل رسول ہے۔ تو آیت نے یہ کہہ دیا کہ تیرا دشمن بے نسل ہے اور تو کثیر نسل والا ہے۔ بھائی اسی لیے پروردگار نے درود میں آل رسول کو رکھا کہ قیامت تک سورہ کوثر کی دلیل ملتی رہے۔ درود میں محمد کے ساتھ آل محمد اسی لیے کہ قیامت تک سورہ کوثر کو دلیل ملتی رہے۔ دشمن تیرا بے نسل ہے۔ بھائی توجہ رہے، دشمن کہتا ہے کہ رسول کی اولاد نہیں ہے، تو آپ درود سے آل محمد کو ہٹا کر دشمن کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ کوثر اگر کثرت برے سینس میں استعمال ہو تو تکاثر ہے، کثرت اگر اچھے سینس میں استعمال ہو تو کوثر ہے، کثیر۔ بھائی توجہ رہے، کوثر کے معنی کثیر نہیں، بہت ہی کثیر۔ اب میں تمہیں بتلاؤں، بھائی کوثر ہے نسل سیدہ نہیں، کوثر ہے سیدہ۔ اب بھائی کثرت کے مقابلے پر لفظ کیا ہے؟ قلت، اور قلت کے مقابلے پر کثرت۔ قلت یعنی کم، کثرت یعنی زیادہ، بھائی یہی تو ہے نا۔ تو کوثر ہے سیدہ، توجہ رکھنا، کوثر ہے سیدہ، ٹھیک؟ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ تم گن نہیں سکتے۔ دو مقامات پہ قرآن میں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے۔ چیلنج ہے قرآن کا۔ کہاں تک گنو گے؟ یہ جو سانسیں آ جا رہی ہیں نا، یہ اگر ایک سانس جا کے رک جائے پھر موت ہے، اگر نکل کے واپس آ جائے پھر موت ہے۔ تو ہر سیکنڈ پر کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کوئی انسان اس کے اوپر جو نعمتیں اللہ نے تمام کی ہیں، کوئی انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں یہ سوچنا کہ تمہیں اللہ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں سے کہوں بڑا شکوہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کار نہیں دی، ہمیں کوٹھی نہیں دی، ہمیں اولاد نہیں دی۔ تو یہ تو اس نے دیکھا کہ اسے کوٹھی نہیں دی، لیکن یہ دیکھنا بھول گیا کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں۔ تو تم کبھی خلوتوں میں سوچنا اپنی تنہائیوں میں کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور اس پوری کائنات میں خرابہ نعمتیں ہیں جو انسان کو مل رہی ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے لیے کہتا ہے ان متاع دنیا قلیل، دنیا کی یہ ساری نعمتیں قلیل ہیں۔ تو اتنا کثیر جس کی نگاہ میں قلیل ہو
وہ اگر کسی کو کوثر کہہ دے تو وہ کیا ہوگا؟ انا آتا ہے نا کل کوثر. حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. دو ترجمے ہیں نا, دونوں میں نے آپ کی خدمت عرض کی ہے. ایک ترجمہ کر رہا ہوں, فصل لے رب کا. حبیب جو تجھے کوثر دیا تو شکرانے کی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. حبیب تجھے کوثر دے دیا تو شکرانے کی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. ونہار اور اولاد کو قربان کر دے. تو یہ نہ سمجھنا کہ قربان ہو کر نسل ختم ہو گئی. نہیں, تیرے دشمن بے نسل ہو جائیں گے. تیری نسل اگر ایک بھی عاشور کے دن بچ گیا تو اسی سے چلاؤں گا.